کے مزاج نہیں بدلتے حضرت، یہ کھری بات کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے کمال بات کر دی، آپ نے فرمایا قدر نبی دا اللہ جانے یا جانا صحابی۔ حضرت قدر تو انہوں نے کیا تھا، ہمیں کیا قدر ہے۔ اس لیے حضرت جی یہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب کبھی موقع بنے نا تو اتنی سستی کا مظاہرہ نہ کیا کریں۔ وہی تو ایک ہمارے پاس رہ گئے، اور میں کہتا ہوں اہل سنت کی تو پہچان ہی درود ہے حضرت۔ وہی ہم تو سفروں پہ رہنے والے ہیں نا، آپ بھی راستے میں کئی چوکیاں پار کر کے ہیں، ابھی تو اتنی سختی نہیں ہوئی، جاتے ہوئے ذرا زیادہ ہوگی کیونکہ وقت زیادہ گزر گیا ہوگا۔ تو ہمیں تو حضرت جی آرمی کھڑا کر کے پوچھتی یہ ہے درودہ لے ہو کہ برودہ لے ہو، تو ہمارا تو پہچان ہی درود ہے حضرت۔ تو حضرت اگر ہم نے اپنی یہ پہچان بھی کھو دی تو پھر بتاؤ ہمارے پاس رہ کیا جائے گا؟ نہیں حضرت جی کوشش کیا کرو کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے پتہ چلے حضرت جی واقعی سامنے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کیفیات بدل جائیں، ہمارے حال بدل جائیں۔ اسی لیے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلندر تھے، انہوں نے بھی سچی کہہ دیا حضرت، کیونکہ ہمارے اسٹیجوں کے مزاج بدل گئے ہیں حضرت۔ ہمارے اسٹیجوں پہ تو عشق کے فتوے بانٹے جاتے ہیں، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا فتویٰ حضرت۔ ہم عاشق قرآن سے شروع ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں حضرت۔ پھر اقبال 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ کیا ہو گیا حضرت جی آج؟ نہیں ذرا پڑھو ایک بار ذرا دل نال، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور کوشش کیا کریں حضرت جب بھی درود پاک پڑھیں یہ تصور رکھ کے یہ توجہ کر کے پڑھا کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، سن بھی نہیں رہے بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ تصور کر لیا کریں نا کہ میں نہیں دیکھ رہا وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ تمبو یہ کناتیں یہ دیواریں یہ چھتیں یہ میرے لیے ہیں حضرت، یہ ان کے لیے نہیں ہے حضرت۔ اس لیے تو امام اہل سنت نے کہا بھی نا، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے یا چمکانے والے۔ اور میں حضرت جی بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں کہ آج حضرت جی جس کو دیکھو وہ ایک ہی بات کرتا ہے، وہ کیا مدینہ بڑا دور ہے۔ میں چل بھائی مان لینے ہیں تیری کہ مدینہ دور ہے، چل ایک ہم نے تیری مان لی، ایک تو ہماری بھی تو پھر مان لینا جی، آپ کی کیا ماننے؟ میں نے تیری مان لی کہ ڈڈیال سے مدینہ دور ہے، چل اتنی تو بھی مان لے کہ مدینے سے ڈڈیال دور نہیں ہے حضرت۔ یہ تو ہم نے دور کر دیا نا حضرت۔ باقی حضرت ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دعوے کی ہیں، وہ کہتے ہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ اور میں آپ کو اپنی مجھے اکثر پیشتر احباب کہتے ہیں حضرت جی نہیں درود پڑھ دے تو تقریر کریا کرو۔ میں یار میں تقریر کرنے نہیں آیا، میں درود پڑھانی دے آیا ہوں۔ ہمیں کیا بھائی یہی تو تربیت ہے، یہ تو ہم نے تو سکھانا ہے، یہ اور کس نے سکھانا ہے؟ کیوں نہ درود پڑھے حضور نبی علیہ السلام پہ۔ میرا حضرت جب تعلیمی دور تھا نا، میرا تعلق شہر سیالکوٹ سے ہے، اور شہر سیالکوٹ کا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے فتح گڑھ، جہاں یہ نالائق جو ہے نا میں نے اپنا بچپن گزارا ہے حضرت۔ تو میرے گھر کے بالکل سامنے سڑک تھی، سڑک کے بالکل سامنے قبرستان تھا، تو وہاں قبرستان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے کامل بزرگ تھے۔ بس حضرت کو شارٹ سرکٹ ہو گیا، انہوں نے سارا کچھ ہی ترک کیا اور آ کے قبرستان میں بیٹھ گئے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، جو خود الجھے ہیں وہ تمہیں بھی الجھا دیں گے۔ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ ان کا بیٹھنا کسی مجذوب کے ساتھ تھا، بس نظر پڑی تو بس پھر انہوں نے حضرت نے، اور یہ اللہ کا میں کہتا ہوں یہ رنگ تھا، میرا گھر قبرستان کے سامنے تھا گلی کے اندر، ان کا گھر قبرستان کے بالکل اس سائڈ پہ تھا، قبرستان کے بالکل اوپر حضرت۔ ایک دن نا جون کی بڑی گرم دوپہر تھی، میں ظہر کی نماز پڑھ کے حضرت کے پاس ہی نا قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا، میرا بھی بہہ رہا تھا، اور حضرت کا جو گھر تھا نا اس کا اے سی چل رہا تھا اور اس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا میں یار یہ بابے نے کیا کیا،
کتنا ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے. باپ نے اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑا اور آ کے قبرستان میں بیٹھ گئے. اور میں کہتا ہوں یہ حضرت کی محبت تھی کہ بات دل میں نہیں رہی، بات زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت کو بھی پوچھ لیا. مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان پھر ایک ساڑی بھی گل کا جواب دے. میں جناب فرمانے لگے جس ٹھنڈے کمرے کے بارے میں تو بات کر رہا ہے یہ بتا وہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آنا کہاں ہے؟ انہوں نے منع کرو حضرت. پتر کو ساڑی سن لو بیٹھے دے فرنٹ تے ہو تسی. آپ اس طرح کرو گے تو میں کس طرح تقریر کروں گا؟ کیونکہ میں نے پتر رٹی رٹائی تو نہیں سنانی، میرے تو اندر سے کچھ نکلنا. اگر موقع دو گے تو نکلے گا، نہیں تو میں بھی ٹائم پاس کر کے چلا جاؤں گا. آپ ترلا ہے آپ کے آگے پتر. ٹھیک ہے جی محبت سے. مجھے فرمانے لگے کہ وہ ٹھنڈا کمرہ جس کی تو بات کر رہا ہے یہ بتا کہ وہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آخر آنا کہاں ہے. تو بات اتنی مشکل نہیں تھی کہ جس کا جواب نہ دیا جا سکے. میں نے اس کی حضور آنا تھا ایسے قبرستان ہی. مجھے فرمانے لگے 4 کندھوں پہ آنا تھا، میں خود ہی آ گیا. اور میں حضرت اتنی دور چل کے آپ کو یہ کہنے نہیں آیا کہ آؤ سارے قبرستان چلے. یہ تو میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے حضرت. یہ تو نہیں میرے نبی علیہ السلام نے تو معاشرت کو پسند فرمایا. ہاں حضرت جاتے جاتے آپ سب کی بارگاہ میں اتنا ضرور عرض کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. جہاں کہیں بھی رہو، مکان میں رہو، کوٹھی میں رہو، بنگلے میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، بس حضرت اتنا ضرور یاد رکھنا جانا ہم نے بھی قبرستان میں. بس اس کو نہ بھولنا، زندگی اچھی گزرے گی حضرت. جہاں کہیں بھی رہو، میں آپ کو منع نہیں کرتا، بس اتنا یاد رکھنا جانا ہم سب نے بھی قبرستان ہی ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا. کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. بس اتنا یاد رکھنا حضرت جی، قبرستان کو بھولنا نہ کبھی. اور میں تو احباب سے کہتا ہوں حضرت جی جایا کرو وقت نکال کے قبرستان. بھائی ہماری اصل جگہ تو وہی ہے. یہ جن مکانوں میں رہ رہے ہیں نا ان کو یہاں رہو، لیکن مہمان سمجھ کے رہو. مہمان ہے حضرت یہاں. قبرستان جایا کرو کبھی کبھی، لیکن اتنا ضرور کرنا جب جاؤ تو فون بند کر دینا، کیونکہ وہ فون پھر آپ کو وہاں کچھ نہیں کرنے دے گا. اور پھر وہاں بیٹھ کے دیکھنا کہ یہاں کے کون کون لیٹا ہوا ہے. حضرت زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. دیکھا کرو حضرت جی، جا کے وہاں سلیٹیں پڑھا کرو، آپ کا اندر ٹھنڈا ہو جائے گا حضرت. ہاں کیونکہ حضرت اس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں. یہ جو اس دوڑ میں لگ گیا اس کی دوڑ نہیں ختم ہونی کبھی بھی حضرت. ہاں حضرت جی، جو اس دوڑ میں لگ گیا اس کی دوڑ کہاں ختم ہونی ہے. ختم ہوئی کسی کی؟ زرداری صاحب کی ختم ہو گئی، میاں صاحب کی. بڑھا ویلا ہے، جاؤ جا کے یار رب کو معافی منگو کی تھی. لیکن حضرت جی یہ نہیں ختم ہوئی. اسی لیے تو حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں باج فقیران کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دہو ہے. اور مولانا روم نے اس کو کمال حکایت کیا مصنوعی میں. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا. حضرت جی وہ بندہ ہی کیا جس کا دل کسی کو روتے دیکھ کے نرم نہ پڑ جائے. بزرگ تھے نا. اور یاد رکھو حضرت جی بندہ عمر سے بزرگ نہیں ہوتا، بندہ اعمال سے بزرگ بنتا ہے. بڑے بڑے ایسے ہیں جو عمر کے لحاظ سے بزرگ ہیں لیکن بزرگی ان کو چھو کے بھی نہیں گزری کبھی حضرت. اور بڑے بڑے ایسے بھی ہیں جو عمر کے لحاظ سے بھی جوان ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بزرگ ہیں حضرت. ہاں وہ بزرگ ہیں. وہ بابا جی نے روتے دیکھا تو آ گئے. آگے بچے کو پوچھتے ہیں کاکا کیوں رون رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا 1 روپیہ گم ہو گیا اس لیے رو رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر 1 روپیہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے جیب سے نکال کے 1 روپیہ دیا. فرمایا خوش ہے؟ میں نے کہا خوش ہوں. اب نماز کے لیے تشریف لے گئے. نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہا ہے؟ جب پہلے آیا پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو نے کہا جی روپیہ گم ہو گیا. میں نے کہا جی روپیہ دے دوں تو خوش ہے؟ تو نے کہا جی خوش ہوں. میں نے روپیہ دے دیا. اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور اس لیے رو رہا ہوں اگر وہ ہوتا تو 2 ہونے تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر 2 ہو جائیں تو خوش ہے؟ ٹھیک ہے. حضرت نے نکال کے 2 کر دی. آپ کو پتہ سردیوں میں عصر کے فوراً بعد ہی مغرب ہے حضرت. وہ حضرت نماز مغرب پڑھنے کے لیے آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟
تو کہہ رہا تھا اگر 2 ہو جائیں تو میں خوش ہوں، اب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا حضور اس لیے رو رہا ہوں اگر وہ ہوتے تو 3 ہونے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر 3 ہو جائیں تو پھر تو خوش ہے نا؟ میں نے کہا حضور خوش ہوں۔ آپ نے نکال کے دیا تو 3 کر دیے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا۔ وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تو کہہ رہا تھا یہ اگر 3 ہوتے تو پھر ٹھیک تھا، میں نے 3 کر دیے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اور کہتا حضور اگر وہ ہوتے تو 4 ہونے تھے۔ آپ نے کہا بھری، اور آپ نے فرمایا محبوب نے سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ یہ کس سے بھرا گیا ہے؟ یہ نہیں بھرا گیا کہ ہاں حضرت جی او اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ بھر جائے گا، یہ کسی سے نہیں بھرا گیا ہے۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور پھر حضرت جی اصل میں سب کو روشنی مدینہ طیبہ سے آتی ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ تو دینا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب ذرا سنو حضرت بابا فرید کیا فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، اگر یہ مٹی پھلی ہے نا، ہیں یہ مٹی بول رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، ٹھیک ہے جی، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی سونگ رہی ہے، اللہ نے مٹی کو حصے عطا کر دی ہیں۔ اور میں باپ سے گزارش کیا کرتا ہوں حضرت جی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا کبھی بھی، شیشہ تو جھوٹ دکھاتا ہے حضرت، شیشے کے دھوکے میں کبھی نہ، کاٹن کا سوٹ پہن کے ویسٹ کوٹ پہن کے نا کسی دھوکے میں نہ آ جانا، شیشہ جھوٹ بولتا ہے حضرت جی۔ اصل یہی ہے ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ ہاں حضرت جی او یار وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں حضرت، اس کو ضائع۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ، میں جب آیا نا حضرت میں صوفے پہ بیٹھا تو سب سے پہلے مجھے حضرت سلطان یاد آئے۔ یہ وہ بلخ کے بادشاہ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں دنیا کو ٹھوکر ماری تھی۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بستر پر لیٹا کرتے تھے نا، تو آپ کے پلنگ پر آپ کے لیٹنے سے پہلے 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں آپ کے پلنگ کے اوپر، آپ پھر اس پہ لیٹا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ خادمہ جو ہر روز یہ ڈیوٹی پوری کرتی تھی، پھول بچھاتی تھی، تو ظاہر ہے ہر روز بچھاتی تھی۔ ایک دن بچھا کے فارغ ہوئی تو دل میں خیال آیا چل ہاں پلا لیٹ کے تو دیکھیے کہ میرا بستر ہے۔ حضرت جی پہلے بھی جو گدا ہے وہ آپ کا اور میرا گدا نہیں، وہ بادشاہ وقت کا گدا ہے، وہ کتنا نرم ہوگا، وہ کتنا ملائم ہوگا، اور اگر اس کے اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جائیں تو آپ خود تصور کریں پھر اس بستر کا کیا عالم ہوگا۔ ظاہر خادمات تھی، سارا دن خدمت کی تھی، کام کیا تھا، وہ بستر پر لیٹی، بستر کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ لکھا کہ آنکھ اس وقت کھلی جب جسم پہ کوڑا پڑا تو اٹھ کھڑی ہوئی، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کھڑے ہیں، غصے سے چہرہ لال ہے، آنکھیں سرخ ہیں، ساتھ حضرت کی ساری کابینہ بھی ہے۔ غصے میں فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو نوکرانی ہو کے میرے بستر پر لیٹتی ہے؟ جلاد کو کہا مارو کوڑے، اس کی کھال ادھیڑ دو۔ اس نے کوڑے مارنے شروع کیے، ظاہر ہے جسم تھا اور اوپر سے وہ بھی عورت ذات۔ پہلے اس نے کوئی چیخو پکار کی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے چیخو پکار ترک کی اور اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے جلاد کو اشارہ فرمایا بس کر، اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا پہلے رو رہی تھی اب مسکرائی کیوں ہے؟ عرض کرتی حضور ظاہر کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اصل سوال ہے مسکرائی کیوں؟ عرض کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، پھر خیال آیا تو اس لیے مسکرائی۔ پوچھا خیال کیا ہے؟ عرض خیال یہ آیا تو سونے کے ارادے سے تو نہیں لیٹی تھی، تو چیک کرنے لیٹی تھی، تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں کوئی نہیں کھا رہا ہے، یہ بھی تو ذرا سوچنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت کسی نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری۔ ہاں حضرت یہ ماہ میلاد آیا ہے، او بھائی خدا کا واسطہ خوب گلیاں سجاؤ، خوب مکان سجاؤ، نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرو، لیکن خدا کا واسطہ گلیاں ہی سجا دینا کتے رہ جائیو، اپنے اپنے دل بھی سجاؤ۔ ہاں جو اصل معاملہ ہے
شیر تھوڑا میں خود پڑھتے ڈرتا ہوں حضرت جی. کیوں؟ کیونکہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے. ڈر آتا ہے پتہ نہیں درمیان میں سے کلپ کٹے اور کلپ چڑھا دیا جائے اور جناب اس کے اوپر لکھ دیا جائے جی مصباحی صاحب نے. حضرت اب نہ کوئی بھی اٹھے, آپ بیٹھ کے بس گفتگو, اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے, اب آپ گفتگو سماعت فرمائے. وہ کلپ کٹے اور درمیان میں حضرت جی اوپر کیا لکھ دیا جائے جی مصباحی صاحب نے لائٹنگ کی مخالفت کر دی, اور جناب پھر عوام اہل سنت, تو پھر عوام اہل سنت ہے حضرت, یہ بھول جاتے ہیں حضرت جی وہ بندہ ہمارا سنی ہے, بریلوی ہے مثلاً, وہ ہم پتہ تو کریں اس نے آگے پیچھے کیا کہا تھا حضرت. دیکھ گالی پہ گالی حضرت شروع ہو جائے گی. لیکن چلو جو آپ کا کام ہے آپ کرنا, جو میرا کام ہے میں بھی کرتا جاؤں گا حضرت. وہ ایک صوفی تھا, اس نے بڑے درد سے کہا تھا حضرت جی, اور صوفیوں کا اپنا انداز ہوتا ہے نا حضرت. اس نے کیا دیکھا کہ گلیاں تو سجی ہیں, بازار سدے ہیں, چھتیں سجی ہیں, لیکن اندر اندھیرا ہے حضرت جی. پھر اس نے بڑے درد سے ایک فکرہ بولا تھا حضرت. وہ کہتا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو, معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. چلے ہو ہاتھ جوڑ کے جے کتے گلیاں سجان دینا رہ جائیو, اندر بھی سجاؤ اپنا اپنا. اور آؤ پھر تمہیں بتاؤں جنہوں نے اندر سجائے پھر ان کا انداز کیا تھا. ہم سے تو 2 بار درود نہیں پڑھا جاتا. آؤ سنو ذرا ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. اب فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب میں ان کی خدمت میں گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے پیالے میں نا آٹا گھولا ہوا ہے اور بڑے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. بھائی بندے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, ایک ہوتا ہے نا بندہ آٹا کھائے لیکن چہرے پہ بڑا ملال ہو, بڑی افسردگی ہو کہ بھائی یہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں کہ مجھے آٹا. فرماتے ہیں چہرے پہ بڑے زیادہ خوشی کے آثار ہیں, بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوں کہ ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا. فرماتے ہیں دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں برتن نہیں ہے. تو میں دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر دل میں خیال ہے کہ شاید حضرت کے گھر میں پانی نہیں آٹا گوندنے کے لیے, تو دیکھا تو پانی بھی تھا. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے روٹیاں لگانے کے لیے, دیکھا تو تندور بھی تھا. فرماتے بحرانگی میں اور اضافہ ہوا کہ بھائی سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر حضرت کیوں پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں. کہتے میں تو گیا سیکھنے تھا. کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور کہ پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں. سننا حضرت جی ذرا میلاد والوں کا جواب ہے, سننا ذرا حضور نبی علیہ السلام کے ایک سچے غلام کا جواب. اور کہتے میں نے عرض کی حضور گوند لیتے, جتنی دیر میں آٹا ذرا تیار ہوتا اتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے. پھر جب آگ لگ جاتی پھر اس کے پیڑے کرتے, پھر اس کی روٹی لگاتے, لگا کے کھاتے. پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں. جواب سننا, آگے سے جواب ارشاد فرمایا یار آٹا ایسے نہیں گنیا جو گندا تے ٹائم لگنا, تندور آگ تاں نہیں لائی جا گلاندا تے اودے چ بھی ٹائم لگنا. پیڑے اس لیے نہیں کیے کہ اگر پیڑے کرتا تو ان میں بھی وقت لگنا تھا. روٹی اس لیے نہیں لگائی, اگر روٹی لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. پھر اس روٹی کو کھاتے چباتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر لوں گا. آج ہمارا انداز تو دیکھو یار, سارا دن گزر جاتا ہے ہم یاد ہی نہیں کرتے. جیسے میں نے کہا نا جی جھوٹ بولنے ہو تو جتنے مرضی بول لو, حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماں ہے جی. ابھی سارے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تھرمامیٹر لگا کے چیک کرتے ہیں ہمیں کتنا بخار ہے سب کو. بھائی اونچی جواب کسی نے نہیں دینا ہے تاکہ آس پاس بیٹھے کسی بندے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. مقصد تربیت ہے. اب سب نے دل میں جواب دینا ہے, جن کو جواب دینا وہ آپ کا جواب سن رہے ہیں. سچ بتانا حضرت جی, دل میں اونچی کوئی نہ بولے, کوئی شخص ہاتھ نہ کھڑا کرے, سچ بتانا. آج کتنا قرآن کریم تلاوت کیا, اللہ کا شکر ہے سارے میلاد والے بیٹھے ہیں, کتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. چلو ایک اور کا جواب دے دو. قرآن کریم کو دیکھے ہو کتنی دیر ہو گئی. چلو ایک اور بات کا جواب دیتے ہیں. آج نبی علیہ السلام پہ درود کتنی بار پڑھا ہے. آج اپنے اللہ کو یاد کتنا کیا ہے. نہیں ہے جاگ مسافر جاگ, نہ کر نیند پیاری, ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں پہ اٹھائی جائے. اب حضرت یہ بھی سنو جو یاد تک ہی نہیں رہے, جو یاد سے بھی کہیں آگے چلے گئے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ, بہت بڑا نام ہے حضرت جی, بہت بڑا نام ہے. اور یہ حضرت جی آپ نہ کہنا
یہ کسی ایک محفل میں ہم تقریباً جہاں جاتے ہیں ابھی لوگوں کا یہی حال ہے. اب ذرا سننا حضرت جی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے کہ سیدہ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا, گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو جو ہے نا وہ اس شخص نے شیطان کا نام لیا. دوران گفتگو اس شخص نے شیطان کا نام لیا. ظاہر شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو, یا تو بچے بچے کو بھی پتہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سب کو پتہ ہے. اور پھر سیدہ کو پتہ نہ ہو یہ تو بات ہی بڑی عجیب ہے. جب اس نے نام لیا نا تو سیدہ نے بڑا حیران ہو کے اس سے پوچھا یہ شیطان کون ہے. اس نے نام لیا نا تو سیدہ نے بڑا حیران ہو کے پوچھا کہ یہ شیطان کون ہے. سیدہ سے بھی زیادہ وہ شخص حیران ہو گئے اور حیران ہو کے سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. آئے ہاں, یہ تھا ہمارے اسلاف کا انداز. اب آگے سے فرمانے لگی, او بھائی شیطان کا نام تو تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. آئے ہائے. یا پھر حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا, فرماتے سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی رانجا رانجا کر دی, میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بہت بڑا نام ہے. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے جنید جنہ دا نام. جنید ماں کو روز تو نہیں نہ پیدا کرتی ہے, تو کبھی کبھی آتے ہیں. اور حقیقت ہے حضرت جی ان لوگوں نے دین کا بڑا کام کیا, بڑا کام. آؤ سنو ان کی کام کرنے کا انداز کیا تھا. وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے. ایک بندہ آ گیا, آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا آواز خانقاہ میں ہی اثر کرتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر کرتا ہے. آپ نے فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ وہ عرض کرتا ہے حضرت میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں, وہاں میں نے دیکھا کہ 3 نوجوان روز بیٹھ کے نہ شراب پیتے ہیں. میں نے ان کو بڑا منع کیا, میرے کہنے سے منع نہیں ہوتے, جائیں آپ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے چھوڑ دیں. حضرت درد تھا نا, اب درد نہیں رہا یار ایک دوسرے کے لیے. اب ہم کسی کو غلط راستے پہ دیکھتے بھی نا مگر چنگا ہو جاتا ہے, جی ہونا چاہیے اور چلے ہو, کیوں کرتے ہو اس طرح؟ میرے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. جو میں نے کہا نا کہ ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا. قربان جاؤ جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں ہم تو جی پتہ نہیں کہاں چلے گئے. دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی تھے جو بڑے غریب تھے, اور ماشاءاللہ سیانے بیانے بیٹھے. انگور نہ مکہ میں ہوتا ہے نہ مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے, انگور طائف سے آتا ہے. پتہ نہیں اس صحابی نے کتنے فاقے کاٹے ہوں گے, پیسے جمع کیے ہوں گے, انگور خرید کے نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے. تو یہ بات تو ہم کو بھی پتہ ہے حضرت کی, اگر بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی چیز بھیجنی ہو تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جھوٹی کر کے نہیں بھیجنی. اور وہ بھی انگور لے کے آئے, لیکن لانے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے, انہوں نے انگور چکھے نہیں, آیا انگور میٹھے ہیں یہ کھٹے ہیں, انہوں نے لا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انگور پیش کر دی. حضور نبی علیہ السلام نے ایک انگور گچھے سے توڑا اور اس کو تناول کیا, دوسرا توڑا اس کو تناول کیا, تیسرا توڑا اس کو تناول کیا. اب ایک ایک انگور توڑنا صحابہ کی جان لے رہا ہے. ہاں ہم نے محبت نہیں کی حضرت, محبت بڑی حساس ہوتی ہے. محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے حضرت, کیونکہ نبی علیہ السلام کا تو یہ طریقہ مبارک نہیں تھا. آپ تو آئی ہوئی ہر چیز کو اپنے صحابہ میں تقسیم فرمایا کرتے. یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام تنہا انگور تناول فرما رہے تھے, کسی کو انگور عنایت نہیں کر رہے تھے. اور صحابی بڑے خوش ہوئے, محبوب کو انگور دیے, پیش کیے, محبوب نے انگور قبول بھی فرما لیے, میرے سامنے تناول کر لیے, وہ خوشی خوشی چلے گئے.